نائل! ان کے کانوں میں علیشا کی پکار پڑی جو ان کے روم کے دروازے کو نوک کرتی یقیناً نائل کا انتظار کرتی اب غصے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نائل نے بہت نرمی سے اسے چھوڑا، جسے چھوڑنے کی اجازت تو نہ لمحات دے رہے تھے نہ جذبات، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس سے الگ ہونا پڑا۔ نائل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فاضیہ کو دیکھا جو اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ چکے تھے۔ نائل! علیشا کی تیز پکار پر نائل نے قدم اس کی طرف موڑے، حالانکہ دل و دماغ ابھی تک اس لمحے کی گرفت میں اٹکے ہوئے تھے۔ چلیں؟ نائل نے روم سے نکلتے دروازہ بند کر دیا۔ کب سے آوازیں دے رہی تھی، کہاں تھے؟ وہ سراپا سوال بنی۔ آ گیا ہوں نا اب، چلو، نائل کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ دوسری طرف فاضیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو اس فسوں سے نکالا اور اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ اس وقت سرخ تھا، کچھ تو تھوڑی دیر پہلے نائل کے عمل کی وجہ سے، دوسری وجہ نائل کا یوں جانا اسے ناگوار گزرا۔ مگر وہ تین باتوں میں الجھ کر رہ گئی کہ اسے نائل کا اس طرح چھونا برا لگا، یا اس سے یوں الگ ہونا، یا پھر علیشا کے ساتھ جانا۔ مگر حقیقت جو بھی تھی، ایک بات تو سچ تھی کہ فاضیہ ندیم ناہل ابراہیم کا ہاتھ جھٹک نہ سکی تھی، اور کیوں؟ اس کی وجہ وہ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ نائل اسے لے کر قریبی ریسٹورنٹ میں آیا، جہاں آ کر علیشا تو کافی پرجوش تھی، مگر نائل کچھ چپ سا تھا۔ کیا بات ہے نائل؟ کیا آنا اچھا نہیں لگا میرے ساتھ؟ علیشا نے اسے باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں کرتے دیکھ کر پوچھا، جس پر وہ جو گلاس کو ٹیبل پر رکھ کر گھما رہا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جس بندے کو اتنا موقع بھی نہیں دو گی کہ وہ گھر آ کر کچھ دیر کے لیے آرام کر سکے، اس سے پھر کیا چاہتی ہو کہ وہ تمہیں فریش موڈ کے ساتھ ملے؟ میری اچھی سی نیند لینے کی خواہش پر پانی پھیر کر اب گھورو مت، نائل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ میرا موڈ ہو رہا تھا ابھی آنے کا، ویسے تمہاری بیوی نے تمہیں روکا تو ہوگا؟ علیشا کے سوال پر وہ جو پہلے ہی عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، فاضیہ کے ذکر پر جیسے اپنی بے چینی کو نام دے گیا۔ اس نے کیوں روکنا تھا؟ وہ فاضیہ کا خیال جھٹک کر کہنے لگا۔ اچھا، خالہ جانی کو بڑے غرور کے ساتھ کہہ کر گئی تھی کہ آج رات میں اور نائل باہر ڈنر کرنے جا رہے ہیں۔ بیچاری! جہاں علیشا طنزیہ مسکرائی، وہیں نائل چونکا۔ اس نے ایسا کہا؟ وہ بے یقین تھا شاید۔ ہاں، خالہ جانی کو، اور ہمیں پتہ تھا نائل ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ نائل جیسے ساری بات سمجھ گیا تھا، وہ یہاں آنے کی وجوہات بھی جان گیا تھا، اس لیے ایک اضطراب کی کیفیت اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ صرف چند لقمے لینے پر ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھ جاؤ، اب مجھے گھر جا کر آرام کرنا ہے، بہت تھک گیا ہوں میں، جلدی آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بنا کچھ سنے وہ اپنی سنا کر یہ جا وہ جا۔ علیشا تو ہک دک رہ گئی، مگر جلدی سے اٹھ بھی گئی، کیونکہ اتنا تو وہ نائل کو جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک دفعہ جانے کا کہہ دیا تو پھر روکنا ناممکن ہے۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا روم میں آیا تھا اور پہلی نظر ہی اس پر ڈالی جسے سارے راستے وہ سوچتا آیا تھا۔ فاضیہ جو صوفے پر بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی تھی، اسے اتنی جلدی واپس دیکھ کر یقیناً حیران تو ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل نائل کی کچھ دیر پہلے کی گئی جسارت کو یاد کر کے رخ موڑ گئی۔ نائل اس کے قریب صوفے پر بیٹھتا جوتا اتارنے لگا، فاضیہ اس کے یوں بیٹھنے پر سمٹ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ تم میرے ساتھ ڈنر پر جانا چاہتی ہو۔ نائل نے اس کی طرف نظر کی جس کے چہرے کی لالی ابھی بھی تازہ تھی۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، جن کو شوق ہے وہ جا رہے ہیں نا تمہارے ساتھ۔ وہ تڑک کر بولتی اٹھ کر جانے لگی تھی، مگر رکنا پڑا۔ رکنے کی وجہ اس کا ہاتھ تھا، جو کہ اس وقت نائل اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ فاضیہ اس کے ہاتھ کے پرتپش لمس پر دم ساتھ گئی،
مگر پھر جلدی سے ہوش میں آتی ہاتھ چھڑوا گئی۔ خبردار، اگر آئندہ مجھے ہاتھ لگایا تو، وہ وان کرنے لگی، جس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ منہ لگا سکتا ہوں؟ اگر الفاظ ذو معنی تھے تو لہجہ بھی پرتپش تھا۔ فاضیہ سٹ پٹا کر رہ گئی، جبکہ نائل نے پرشوق نگاہوں سے اس کے رخساروں پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا۔ تم دفع ہو جاؤ، وہ شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتی کمرے سے ہی باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے نائل دلکشی سے مسکرا دیا۔ وہ کمرے میں رہ کر اور موبائل استعمال کر کے تھک چکے تھے، اس لیے کوئی اچھی سی کتاب یا ناول پڑھنے کی خواہش میں آغا ہاشم کے کمرے میں ایک طرف بنی بک گیلری میں چلی آئی، جہاں دنیا جہاں کی کتابیں شیلف پر سجی ہوئی تھیں۔ فاضیہ نے قدسی ابانوں کا راجہ گدھ اٹھا لیا، تبھی کتاب کے نیچے پڑے کاغذات نیچے گرے۔ فاضیہ نے پکڑ کر دیکھا جو کہ کوئی عدالتی نوٹس تھے، اور جو چیز اسے چونکانے کا باعث بنی تھی وہ تھے ان نوٹس پر لکھا اس کے باپ ندیم آفندی کا نام۔ فاضیہ نے وہیں ایک طرف بنی چیئر پہ بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا تو اسے یہ پڑھ کر جھٹکا لگا کہ یہ سارے خلا کے نوٹس اس کے باپ کو اس کی ماں نے بھیجے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، کیونکہ تقریباً 10 سالوں سے وہ سن رہی تھی کہ ندیم آفندی نے ہیرا بیگم کو طلاق دی تھی، مگر یہ عدالتی نوٹس تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ اس سے واضح ہوا تھا کہ ہیرا بیگم نے 3 نوٹس بھیج کر ہی طلاق دینے پر مجبور کیا تھا۔ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ وہ نوٹس کی تاریخ دیکھنے لگی، جو آج سے 25 سال پہلے کے ہی تھے۔ فاضیہ نے نوٹس پکڑے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہاں آ کر اس نے پہلا کام ہیرا بیگم کو کال کا کیا تھا۔ ہاں فاضیہ، دوسری طرف ہیرا بیگم نے کال پک کی۔ مما، کیا بابا سے آپ نے خلا لی تھی یا انہوں نے آپ کو طلاق دی تھی؟ اس کے سوال پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پڑھا دی نا پٹی ان لوگوں نے تمہیں، آ گئی تم ان کی باتوں میں۔ یہی تو ڈر تھا مجھے کہ وہ تمہیں میرے خلاف۔ مما پلیز، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بابا نے آپ کو طلاق دی تھی یا آپ نے عدالت کے تھرو خلا لی تھی؟ ان کے واولے پر فاضیہ نے اسپاٹ انداز میں سوال دہرایا۔ تمہارے باپ نے ہی طلاق دی تھی مجھے، وہ بھی اس مکار اور کمینی عورت رخسار کے کہنے پر۔ تمہارے باپ کے ساتھ اس کا چکر۔ مما، مجھے یہ سب باتیں پہلے سے ہی پتہ ہے، مگر ایک بات اب پتہ چلی ہے، وہ یہ کہ بابا نے طلاق آپ کے عدالتی نوٹس وصول کرنے کے بعد دی تھی، اور مجھے اس سچ کو جان کر دکھ ہوا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے یہ غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فاضیہ کی بات سے وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں بھلا تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ یہ سب ان کا لہجہ گڑبڑاتا تھا۔ پلیز مما، اس بات پر ان لوگوں کو بلیم مت کریں، کیونکہ یہ بات تو میں نے ابھی کسی سے ڈسکس کی نہیں جو میں کہہ سکوں کہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ یہ عدالتی نوٹس آج سے 25 سال پہلے کے ہیں مما، اس لیے آپ مجھے کوئی معقول وجہ بتا دیں کہ آپ نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تمہارا باپ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد عیاشیاں کرتا پھر رہا تھا، میں اسے یوں آزاد اور خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنے نام کے ساتھ قید کر کے سزا دینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے عدالت سے رجوع کیا۔ وہ کچھ سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتی پھر سے فاضیہ کا برین واش کرنے لگی، مگر اس بار اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ بات تھی تو پہلے بتا دیتی آپ، اگر یہ میں کسی اور سے سنتی تو کبھی یقین نہ کرتی۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور سچ ہے مما؟ فاضیہ کے شک بھرے سوال پر وہ ہونٹوں پہ زبان پھیر کر بولی۔ کیا اب تمہیں اپنی مما پر شک ہونے لگا ہے؟ ابھی تو دیکھنا، وہ مکار لوگ تمہیں میرے خلاف کرنے کے لیے نئے نئے حربے آزمائیں گے، اس لیے میری جان تم واپس آ جاؤ، مجھے تم سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنی بھیگی آواز میں بولتی فاضیہ کو سچ میں رام کر گئی۔ بالکل نہیں مما،
مجھے آپ پر شک نہیں ہے، آپ کے علاوہ میرا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے بہت جلد میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، بس 1 ماہ تک۔ ابھی مجھے اس عورت اور اس کی بہن سے کچھ حساب لینے ہیں۔ فاضیہ کے یقین پر وہ دوسری طرف ہیرا بیگم طنزیہ مسکرائیں اور پھر کال بند کر کے کہکا لگا گئیں، بیوقوف باپ کی بیوقوف بیٹی۔ یہ کیا، حاشر بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ وہ باہر سے آ کر لاؤنج میں ہی رخسار بیگم کے ساتھ ٹک گیا اور ایک نظر ریتا بھابی کو دیکھ کر شرارت سے کہا، جو کچھ سوٹ اور جیولری پھیلائے بیٹھی تھیں۔ ساتھ تنزیلہ بیگم اور راحیلہ بیگم بھی بیٹھے تھے، جبکہ علیشہ اس کی آواز سن کر ٹی وی آف کرتی اس کی طرف چلی آئی۔ اللہ نہ کرے حاشر کیوں دوسری شادی کرنے لگے، ان کے پاس آلریڈی خوبصورت سی وائف اور 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ ریتا بھابی نے مسکراتے ہوئے خود کی طرف اور دوسری طرف کھیلتے اپنے دونوں بچے انایا اور ایان کی طرف اشارہ کیا، جس پر سب مسکرا دیے۔ دوسری شادی کرنے کی تو تمہیں ضرورت ہے، تنزیلہ بیگم کے کہنے پر رخسار بیگم نے مسکرا کر علیشہ کی طرف دیکھا، جو خود بھی مسکرا رہی تھی۔ ویسے خوبصورت سی بیوی تو آلریڈی تمہارے پاس ہے، بس 2 بچوں کی کمی ہے۔ ریتا بھابی کی بات جہاں نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، وہیں علیشہ کا منہ تن گیا۔ خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے، اگر تمیز اور شرم و حیا چھو کر نہ گزری ہو۔ رخسار بیگم کو بھی ریتا کا فاضیہ کو خوبصورت کہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ اب کہاں ہے وہ؟ تنزیلہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں، اور کہاں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے چچا جان کے کمرے میں گئی تھی کوئی بک لے کر، پھر اپنے کمرے میں بند۔ مجھے تو لگتا ہے وہ یہاں آئی بس اس کمرے کے لیے ہے۔ اتنی بے شرم لڑکی، توبہ، پتہ نہیں 10 سال لندن میں کیا کچھ کر کے آئی ہے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ رخسار بیگم کے حقارت بھرے انداز پر ناہل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو صوفے پر ڈھیلا کر کے آنکھیں موند لیں۔ اسے یہ کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا کہ اس کی ماں اس کی بیوی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، یا اس کی بیوی اس کی ماں کے بارے میں، مگر اب یہ دونوں کام ہو رہے تھے اور وہ چپ تھا۔ نائل، تھک گئے ہو؟ کچھ کھاؤ گے؟ رخسار بیگم اب بیٹے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نہیں مما، تھوڑی دیر ہی رہ گئی ڈنر میں، اب بس کافی پلا دیں، اور پلیز علیشہ کے ہاتھ کی نہیں، مجھے اچھی سی کافی پینی ہے۔ نائل بولتا ہوا ماں کو ٹوک گیا، جو پھر سے علیشہ کو کہنے والی تھی۔ جب سے علیشہ آئی تھی، رخسار بیگم کی کوشش تھی کہ نائل کے کمرے کے اندر والے تو نہیں، پر کم از کم کمرے کے باہر والے کام تو ضرور کرے۔ توبہ، اب اتنی بری بھی نہیں بناتی میں، کل عامر اور سمرہ لوگ اتنی تعریف کر رہے تھے۔ برا نہ مانو، مذاق کر رہا ہے، میں سمرہ کو کہہ کر آتی ہوں، راحیلہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سمرہ جو کہ کچن میں کوئی خاص ڈش تیار کر رہی تھی اس کی طرف چل دی۔ پھر دے آؤں میں سے یہ سامان؟ ریتا بھابی کے سوال پر نائل کے کان کھڑے ہوئے۔ ہاں، اب آقا جان نے دعوت کا کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ کل اسلام آباد جا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے کپڑے اور جیولری تو ہماری خاندانی شان کے مطابق زیب تن کر کے جائے، یہ نہ ہو نکاح کے روز کی طرح سب کے سامنے ناک کٹوا دے۔ تنزیلہ بیگم نے کہتے ہوئے اپنی بہو کو اشارہ کیا تو وہ جیولری اور کچھ کپڑے بیگ میں رکھنے لگے۔ واو خالہ جانی، یہ کتنا پیارا ہے۔ ایک میرون کلر کا ڈیزائن ڈریس پر علیشہ کی نظریں جمی تھی۔ پسند ہے؟ تم لے لو، ویسے بھی یہ سب نائل کی بیوی کا ہے، مطلب کہ میری علیشہ کا۔ میں نے اپنے خاندانی زیورات بھی تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ رخسار بیگم پیار سے بولی، جس پر وہ خوش ہوتی مہرون ڈریس پکڑ گئی۔ ریتا بھابی نے کچھ ناگوار نظروں سے دیکھا، یہی ڈریس وہ فاضیہ کو خاص طور پر پہننے کا کہنا چاہتی تھی۔ یہ اتنی اوور لڑکی تمہارے بیوی بننے کے بالکل قابل نہیں ہے نائل۔ ریتا بھابی نے سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر نائل سے سرگوشی کی، جس پر وہ دل کھول کر مسکرایا۔ جو بیوی بنی اندر بیٹھی ہے،
قابل تو وہ بھی نہیں تھی بقول آپ کے۔ نائل نے کسی پچھلی بات کا حوالہ دیا جس پر وہ بغیر شرمندہ ہوئے بولے، ہاں تب مجھے اس کی عقل اور زبان اچھی نہیں لگی تھی، مگر خوبصورتی کی تب بھی میں قائل تھی، پر اب مجھے اس کا چلنا پھرنا حتیٰ کہ غصے سے بولنا بھی اچھا لگتا ہے، خاص طور پر تمہارے ساتھ بہت جچتی ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ تم سے عمر میں 2 سال بڑی ہے، مگر علیشا اس کی عادت تو مجھے پہلے دن سے نہیں پسند، مگر چچی جان کی چہیتی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی، مجھے لگتا ہے مجھے ان دونوں بہو اور سوسن نے ان کی چہیتیوں کی تربیت کرنے کے لیے ہی رکھا ہے۔ آغا جان کہتے ہیں کہ ان کی لاڈلی پوتی کو میں پیار سے سدھار لوں گا، اور مما جان کہتی ہیں کہ ان کی لاڈلی بھانجی کو میں اپنی من پسند عادتوں میں بدل لوں گا۔ پتہ نہیں اب ہونا کیا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ فاضیہ کو پیار سے سدھارا جا سکتا ہے، جبکہ علیشا کے نخرے اور اکڑ ختم کرنا مشکل ہے۔ اب تک سدھری تو نہیں ہے آپ کی دیورانی، وہ جل کر بولا، جس پر وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ اب تک تم نے اس لیول کا پیار بھی تو نہیں کیا ہوگا نا؟ ردا بابی کی بات کا مطلب اور ان کے چہرے پہ چمکتی زومانی ہنسی اسے اس بات کا مطلب سمجھا گئی، جسے اگنور کرتا ہوا سمرا کی طرف متوجہ ہوا جو کافی سے پکڑا رہی تھی۔ نائل مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے کل جانے کے لیے، چلو میرے ساتھ۔ تبھی علیشا اس کے پاس آئی جو کب سے ردا بابی اور نائل کی خسر پھسر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ افندی ہاؤس میں آقا ہاشم کے بعد ردا بابی تھی جو اسے ناپسند کرتی تھی۔ ابھی تو کافی پی کر مجھے 2 گھنٹے کی نیند لینی ہے، اس کے بعد۔ نائل کے دو ٹوک انداز پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ نائل کمرے میں آیا تو اسے کسی گہری سوچ میں مبتلا پایا جو اس کے آنے پر کچھ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ نائل کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، اور تمہیں کیا، مجھے جو بھی ہو، وہ چٹک کر بولتی سے گورنے لگی جس نے سر نفی میں ہلایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جا سکتی ہو؟ مجھے لائٹ آف کر کے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ بالکل نہیں، کیونکہ مجھے بھی آرام کرنا ہے، وہ بھی لائٹ آن کر کے۔ وہ بھلا اس کی ریکویسٹ مان سکتی تھی؟ آج یو وش، نائل نے کندھے جھکائے جیسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو تم آسانی سے نہیں ماننے والی۔ نائل نے خود کو جوتوں سے آزاد کرواتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اب تم مجھ سے شکایت مت کرنا، اس دن تو رک گیا تھا، آج رکنا مشکل ہو جائے گا۔ نائل معنی خیز لہجے میں بولتا اس کے اوپر جھکا جو اس بات کا مطلب سمجھتی جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ کر بھاگی۔ نائل نے بامشکل اپنے کہکے کو روکا اور لائٹ آف کرتا بیڈ پر جا کر کمبل میں گھس گیا۔ اسے پتا تھا اب شام سے پہلے وہ کمرے میں آنے والی نہ تھی، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ بدتمیز، فاضیہ کمرے سے باہر کھڑی ہو کر اپنے دل کی تیز رفتار کو کنٹرول کرتی گہرا سانس لینے لگی۔ کیا مجھے یوں ڈر کر باہر آ جانا چاہیے تھا؟ اس سے تو وہ اور بھی شیر ہو جائے گا۔ اگر اب اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں ایسا شور مچاؤں گی، لگ پتہ جائے گا اسے۔ وہ خود سے بولتی لاؤنج میں جانے لگی کہ آگے سے آتی ردا بابی کو دیکھ کر رک گئی جن کے ہاتھ میں کچھ بیگز تھے۔ فاضیہ، یہ تمہارے لیے کچھ ڈریسز ہیں، جو مجھے اچھے لگے وہ پیکنگ میں شامل کر لینا، اور یہ جیولری۔ ردا بابی نے بیگز اس کی طرف بڑھائے جن کو ناگواری سے اس نے تھام لیا۔ کل آغا ہاشم نے اسے شاپنگ کرنے کے لیے چیک دیا تھا جو اس نے بنا دیکھے ہی واپس کر دیا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر اب یہ سامان یقیناً آغا ہاشم کے کہنے پر ہی آیا ہوگا۔ کل شام کے ٹائم تم سب نے نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے، اس لیے تیاری کر لینا۔ کون سب؟ فاضیہ ناسمجھی سے دیکھا۔ علیشا اور عامر بھی تم لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں اسلام آباد۔ ردا بابی کے بتانے پر وہ چونکی کیونکہ وہ لا علم تھی اس پلان کے بارے۔
جو رخسار بیگم اور علیشہ نے بنایا تھا۔ وہ لوگ کس خوشی میں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ فاضیہ کو یہ بات ہرگز اچھی نہ لگی تھی، اور ردا بھابھی کا اسے بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ علیشہ ان کے ساتھ جائے۔ نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ وہاں نائل کے ساتھ گھومنے کے پلان بھی بن چکے ہیں۔ مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا علیشہ کا یوں تم لوگوں کے ساتھ جانا۔ عامر بھی زبردستی ہی جا رہا ہے علیشہ کے کہنے پر۔ ابھی اتنا پیارا ڈریس تمہارے لیے پسند کیا میں نے، میرون کلر کا، کیونکہ نائل کو بلیک اور میرون کلر پسند ہے، مگر وہ بھی اس نے پسند کر لیا۔ ردا بھابھی یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ فاضیہ اپنا بیوی ہونے کا حق جتائے اور علیشہ کو نائل سے دور رکھنے کی ہر کوشش کرے۔ اس لڑکی کو میں مزہ چکھاتی ہوں کہ کیسے اپنی خالہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کا انجام ہوتا ہے۔ فاضیہ نفرت سے کہتی واپس کمرے میں چلی آئی، جہاں نائل لائٹ آف کیے یقیناً سو رہا تھا۔ فاضیہ نے سارے بیگ صوفے پر رکھے اور غصے سے اس کے قریب جا کر کمبل کھینچ گئی۔ جو بھی سوئی جاگی کیفیت میں تھا یک دم اٹھا، مگر اسے اپنی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتا پا کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ زندگی تو خراب اسی دن ہی ہو گئی تھی جس دن تم سے نکاح کیا تھا، مگر سکون بھی برباد کر دو گی یہ اب یقین ہوا ہے۔ وہ خوشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا جو خود بھی اس وقت جلی ہوئی تھی۔ اور جو میرا سکون تمہاری ماں نے برباد کیا ہوا ہے وہ… تمیز سے بولا کرو، کیا جاہل عورتوں کی طرح بات کرتی ہو؟ کون کہتے ہے کہ تم لندن سے پڑھ کر آئی ہو؟ وہ اب سونے کا ارادہ ترک کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو جاہل ہی سہی، مگر تمہاری وہ تعلیم یافتہ ہونے والی بیوی کے کرتوت کس کھاتے میں ڈالو گے جو کل تمہیں صرف میری ضد میں لے کر گئی اور آج کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اسلام آباد جائے گی؟ تو ایک کام کیوں نہیں کرتے، تم اس کے ساتھ ہی چلے جاؤ، شادی کی دعوت شادی سے پہلے کھا کر آ جاؤ۔ وہ جلی بھنی جو بول رہی تھی، نائل جو کچھ دیر پہلے بیزاری سے سب سن رہا تھا اب کی بات دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اچھا آئیڈیا ہے، عمل کروں گا۔ وہ اس کی جلسی سے محفوظ ہوا، مگر اس کے تو سر پر لگی اور پیروں پر جا کر پہنچی۔ نکلو اس کمرے سے، اب جا کر اس کے پاس ہی رہو میری بلا سے۔ مجھے نہ تم سے مطلب ہے اور نہ تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے سے۔ اپنے آقا جان سے بھی کہہ دینا مجھے کہیں نہیں جانا، اور نہ مجھے آ کر کوئی کہے، ورنہ سب کی اوقات ایک منٹ میں واضح کر دوں گی۔ وہ غصے سے پھنکارتی ڈریسنگ روم میں جا کر دروازہ زور سے بند کر گئی۔ نائل نے بے ساختہ گہرا سانس بھرا اور اس سچویشن پر غور کرنے لگا، کیونکہ آقا ہاشم کے مطابق کل ان کو ہر حال میں جانا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوسرا ناول جو ہے میرے نکاح میں ہو تم، اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں، وہ آپ کو مکمل ایک ساتھ دیا جائے گا، آپ اس کے کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کریں۔